وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعية وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو موت تک تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور اس میں کچھ کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، کچھ برائی کے جذبے، کچھ اچھائی کے جذبے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر اچھائی کے جذبات بھی ہیں، اس کے اندر گناہ کے جذبات بھی ہیں. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. قوت دے کر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ اس سے کوئی چیز اوجھل اور چھپی ہوئی ہے. سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر بہ، زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کوئی چلا نیکی کو یا گناہ کو، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کوئی کھل کے چلا. تو ہمارے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. ان قریب یہ مہلت ختم ہونے والی ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، یہ ایک قول ہے. جو مرتا ہے اس کے لیے تو قیامت آ ہی جاتی ہے. ایک قیامت اس کائنات کی اللہ تعالیٰ لانے والا ہے، جب اللہ ساری بساط کو لپیٹ دے گا اور ساری دنیا کے انسانوں کو، کائنات کو زیر و زبر کر کے ختم کر دے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کا اللہ تعالیٰ، یہ مری کے خوبصورت پہاڑ، یہ چشمے، یہ درخت، یہ سب الٹ پلٹ ہو رہے ہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلتی جا رہی، پھٹتی جا رہی. أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کے اندر کی چیزیں باہر آ رہی ہیں. 50 کلومیٹر نیچے آگ ہے. ہماری زمین ایسے گیند ہے، 24,000 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اس کے اوپر 50 کلومیٹر مٹی ہے اور اس میں معدنیات ہیں، جو بھی آج تک چیزیں نکل رہی. 50 کلومیٹر کے بعد اس کے اندر سارا آگ ہی آگ کا اللہ تعالیٰ نے گولا بھرا ہوا ہے. تو جب جس دن یہ پھٹے گی تو وہ آگ ایسے باہر آئے گی. وہ غالباً وہی آگ ہوگی جو سمندروں کو بھی آگ لگا دے گی. سمندر بھڑک گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آسمان ٹوٹا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، سورج بے نور ہوا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، چاند بھی ٹکڑے ہوا. وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور ساری زمین آسمان پر موت کا ڈنکا ایسا بجے گا، ایسی ہی رات ڈھلے گی جیسے آج ڈھل گئی. اور ایسے لوگ اپنے کاموں کو لوٹیں گے جیسے آج گھروں کو لوٹ گئے. پرندے گھونسلوں کو، جانور اپنی کچھاروں کو، اپنے سانپ اپنی بل کو، چیونٹی اپنی بل کو، پرندے اپنے گھونسلے کو، بلبل اپنے گھونسلے کو، کوئل اپنے کو، چڑیا اپنے کو، مری والے اپنے گھروں کو لوٹے، اسلام آباد والے اپنے گھروں کو لوٹے. باقی کل کریں گے، باقی کل کریں. جیسے آج کے ادھورے کام چھوڑ کے ہم کہہ رہے ہیں باقی کل، باقی کل. ایسی ہی رات آئے گی اور ایسی ہی جمعے کی رات ہوگی جیسے آج جمعہ کی رات ہے. ایسی ہی جمعہ کی رات ہوگی، کہیں گے باقی کل. کل بارات آئے گی، کل شادی ہوگی، کل نکاح ہوگا، کل افتتاح ہوگا، کل الیکشن ہوگا، کل ہوٹل بنے گا، کل کاروبار چلے گا، کل کھیت میں ہل چلے گا. کل پر جیسے آج ہم سارے کاموں کو ادھورا چھوڑ کے شام کو سوئے،
ایسا ہی لوگ سوئیں گے، اور اسی طرح سورج نقاب کشائی کرے گا جیسے کل کرے گا، اور ایسے ہی پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلیں گے جیسے گزشتہ کل نکلے تھے، اور نہ انہیں خبر نہ انسانوں کو خبر کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو قیامت قیامت کہتے تھے وہ آج واقعی آ رہی ہے، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہذا حسب معمول زندگی بیدار ہوگی اور سڑکیں رواں دواں ہوگی، بچوں کو مائیں تیار کرنے میں لگی ہوئی ہیں، کھیت میں جانے کے لیے ذمہ دار ہل کو ڈال چکا ہے یا لے کے چل چکا ہے، بیج بخیر رہا، یہ دکان پہ جھاڑو دے رہا، یہ دکان پہ بیٹھ چکا، یہ کپڑا ناپ چکا، یہ کاٹنے کو تیار، وہ پیسے گننے کو تیار۔ وہ یوں کینچی ڈالے گا، حدیث میں تھا ایسے کینچی ڈالے، 10 میٹر ناپا اور یوں کینچی ڈالی، گاہک نے دیکھا تو کاٹ رہا ہے تو اس نے جیب سے پیسے نکالا، وہ یوں گن رہا ہے، 2000 روپے گن رہا ہے، اس کے ہاتھ گننے میں لگے ہوئے اور اس کی انگلیاں کینچی کو ڈال چکی ہیں کپڑے کو کاٹنے کے لیے۔ ایسا ہی نظام، ایسا ہی وقت کہ اس کو اگلے لمحے میں پتہ نہیں کہ کینچی کپڑے کی بجائے نیچے گرنے والی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور ماں نے لقمہ بنایا اور بڑے بڑے لاڈ سے بچے کے منہ کی طرف بڑھایا، بچے نے منہ کھولا، ماں نے آگے کیا، کہیں ماں نے روٹی کو بنایا اور توے پہ ڈالنے کے لیے ہاتھ جھکایا، کہیں وہ روٹی کو تبدیل کر رہی ہے پکانے کے لیے، کہیں مکھن کا پیڑا نکال رہی ہے، کہیں مکھن نکال کے وہ پیالے میں ڈال رہی ہے۔ یہ سارا میں اس کو کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ زندگی کا دن ایسا ہی ہوگا جیسے کل کا دن آئے گا، اور اسی انداز میں ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ الْحَاقَّةُ الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین تھر تھرائے گی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ پہاڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ہوا میں ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ دن اس طرح آئے گا، ایسی طاقت کے ساتھ آئے گا کہ نوالا بچے کے منہ میں جانے کی وجہ زمین پہ گر جائے گا، کینچی کپڑا کاٹنے کی وجہ یوں گر جائے گی، نوٹ آگے جانے کی وجہ زمین پہ گر جائیں گے، اور ذمہ دار نے یوں بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی کو یوں ہاتھ کو ہلایا اور مٹھی کو کھولنے سے پہلے جو ڈنکا بجا تو بیج سارا وہیں گر جائے گا، ہاتھ واپس آ جائے گا، یوں نہیں ہو سکے گا۔ اور وہ آواز میں جو آئے گی شدت، تو پھر وہی بچہ جس کو ماں چند گھڑیاں پہلے لوریاں دے رہی تھی، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اسی بچے کو یوں اچھال کے پھینکے گی جیسے ردی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے۔ لیکن آج کوئی بھی نہیں بچنے والا، نہ یہ نہ وہ، بھاگیں گے، باراتی وہ گئے، دلہا وہ بھاگا، دلہن وہ بھاگی، سہرے بکھر گئے، گجرے ٹوٹ گئے، مہندیاں جھڑ گئیں، خواب گاہوں کے بستر الٹ گئے، مراسی وہ بھاگے، ڈھول ادھر گرے، طوائفیں ادھر بھاگی، طبلے سرنگیاں ادھر گرے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، کیا خوبصورت تعبیر قرآن دیتا ہے۔ جب کبھی پروانوں کو بکھرتے دیکھا، یہ دیکھو ان پروانوں کو بکھرتا دیکھو، ایسے اس دن اگر مری میں لوگ ہوئے تو اس دن ایسے بکھر جائیں گے، ساری کائنات توڑ کے زمین آسمان ہلا کے۔ پھر جبریل کا بھائی آج عجیب دن، آج جبریل بھی مر جائے گا، واہ بھائی واہ، فلیمت جبریل، مر جائے جبریل، مر جائے میکائیل، تو اللہ کا عرش بھی سفارش کرے گا، یا اللہ ان کی جان تو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ،
عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو ہم کیسے دیوانے ہیں بھائی؟ کس چیز پہ جان کھپا رہے، کس چیز کو اپنا سمجھ رہے؟ میرا، میری، میرا سب کچھ، میری دنیا، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری دکان، میری زمین، میری جائیداد۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، بڑی سے بڑی رقم کو صفر سے ضرب دی جائے تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے، نہیں؟ 10 کروڑ ضرب صفر، نتیجہ صفر۔ 10 کھرب ضرب صفر، نتیجہ صفر۔ ساری زندگی کی محنت، کمائی، جائیداد، عزت، دولت، شہرت کو جب موت سے اللہ ضرب دے گا تو نتیجہ صفر ہو جائے گا۔ صدر پاکستان ضرب موت، نتیجہ صفر۔ فقیر پاکستان ضرب موت، نتیجہ صفر۔ چپڑاسی پاکستان ضرب موت، نتیجہ صفر۔ وزیر پاکستان ضرب موت، نتیجہ صفر۔ ریڑھی والا ضرب موت، نتیجہ صفر۔ اور ملوں والا، بنگلوں والا ضرب موت، نتیجہ صفر۔ آج ساری کائنات کو اللہ موت سے ضرب دے رہا ہے، ساری کائنات۔ پہلے تو ہم نے موت سے ضربیں کھائیں، آج پوری دنیا موت سے ضرب کھا رہی ہے۔ آج جبریل کو بھی موت سے ضرب لگ گئی، میکائیل کو بھی لگ گئی، سب کی کھینچنے والا اسرائیل وہ بھی موت کے ہاتھوں ضرب کھا کے ایسا چکرا کے گرا کے سوائے اللہ کے کوئی باقی نہ بچے، سب ختم۔ پر اللہ پوچھے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے۔ کون آئے گا؟ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ کہاں سے کوئی آئے؟ اے میرے بھائیو، بڑا دھوکے کا گھر ہے، بڑا ہی دھوکے کا گھر ہے۔ بنانے والے نے خود جو کہہ دیا متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا سامان، دار الغرور، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر کبھی کا جناح بعوض، مکڑی کا جالا کبیت العنکبوت۔ اس سب کو اللہ توڑے گا، پھر زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں قدوس السلام مومن ہوں۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، لاؤ اب بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، وہ اکڑنے والے، وہ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، کون بادشاہ ہے آج؟ کوئی بھی جواب دینے والا نہیں، اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی۔ ہماری یہ آزادی یوں سلب ہونے والی ہے، پھر اللہ ہم سب کو زندہ کرے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے آؤ گے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے نکلے۔ اور آج ہر آدمی کل نفس بما کسبت رہینۃ، آج اپنے اپنے عمل میں ہر آدمی پھنس جائے گا، گرفتار ہو جائے گا، گروی رکھا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی کے برابر اچھائی ہے تو جزا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے برابر گناہ ہے تو سزا۔ آج اللہ خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ بھی آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی آئے گی۔ سارے انسان وإذا الصحف نشرت، اعمال اڑا دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ہم ساری زندگی پیپر دے رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، پیپر حل ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہمارا پیپر ہمارے ہاتھ میں دے گا، یہ تو نے جواب لکھے ہوئے ہیں، ذرا پڑھ لو، یہ تیرے جواب لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے ہی جواب لکھے ہوں گے، اپنے ہی بھاگ نہیں سکے گا۔ این المفر، چھپ نہیں سکے گا۔ لا تخفى منکم خافیہ، لڑ کے کہیں جا نہیں سکتا۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، پکڑے گئے آج۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ، ایک کے لیے جنت کا فیصلہ۔ قبروں سے نکلتے ہی اندازے ہو جائیں گے، کالے چہرے سیاہ رات کی طرح،
بدبودار جسم، اٹھتی ہوئی بدبو، نیلی آنکھیں، کالے سیاہ چہرے اور جسموں سے نکلتی ہوئی آگ بتا دے گی یہ ناکام انسان ہے۔ مسکراتے چہرے، مسفرہ، ضاحکہ، مستبشرہ، ناعمہ، لسعیہا راضیہ، مسکراتے ہنستے چہرے بتا دیں گے کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف جانے والے پتہ چلے گا یہ جا رہے ہیں، چونکہ وہ سر کے بل چل کے جا رہے ہوں۔ سر کے بل۔ ایک صحابی نے پوچھا سر کے بل کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا جس اللہ نے پاؤں کے بل چلایا وہ اللہ سر کے بل چلائے گا۔ اور اس جنت کو جا رہے، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ جنت کو جا رہے سواریوں پر، اڑتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چمکتے ہوئے، دمکتے ہوئے، وہ جہنم میں گر رہے، اس حال میں گر رہے کہ یکفر بعضهم ببعض، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، یلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے، آگے جہنم کے فرشتوں کی پکڑ، آگے ان کی زبردست مار، یضربون وجوہهم وادبارهم، ان کے منہ پر پڑ رہی، ان کے کمر پہ پڑ رہی، فتقوا بها جباههم، یہ ان کے پہلو داغے جا رہے، جباههم وظهورهم، ان کے یہ پیشانیاں داغی جا رہی، وجنوبهم، ان کے پہلو داغے جا رہے ہیں، وظهورهم، ان کی پشتوں پر زخم، ان کے سونے کو جو انہوں نے جمع کیا، اکٹھا کیا، اسے گرم کر کے اس کو داغا جا رہا ہے۔ هذا ما كنزتم لانفسكم، یہ ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کر کے فخر کرتے رہے، آج تمہارے گلے کا سانپ بن گیا، تمہارے لیے جہنم کی آگ بن گیا۔ تو یہ جب ان کو پڑے گی مار اور ان کو آئے گی بھوک، تو جتنا آگ کا عذاب ہوگا اتنا بھوک کا عذاب ہوگا، آگ اور بھوک کا عذاب برابر ہوگا، اور جسم 5 فٹ نہیں ہوگا، یہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ 3 دن عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو تب جا کے یہ فاصلہ ختم ہوگا۔ تقریباً 4000 کلومیٹر میں چھاتی پھیلی ہوئی ہوگی تقریباً، اور ایک دانت اس کا، ایک دانت یہ 10 میل لمبا ہوگا، احد پہاڑ کے برابر۔ یہ کھال اس کی 90 فٹ کے قریب موٹی ہوگی، 90 فٹ موٹی کھال ہوگی۔ چونکہ محسوس کرنے کے سیلز کھال میں ہوتے ہیں، کھال جل جائے تو احساس ختم ہو جاتا، تو اللہ سارا درد کھال جو موٹی کرے گا تقریباً 90 فٹ کے قریب۔ تو کلما نضجت جلودہم، جب یہ کھال گل جائے گی، گلنے کے بعد جلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جلنے سے پہلے دوبارہ نئی کھال چڑھا دوں گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب میں کمی نہ آئے، وہ اسی طرح بڑھتا رہے، کیونکہ جل جائے پھر نئی لگائی جائے تو 1 منٹ 1 سیکنڈ تو آرام آ گیا، وہ سیکنڈ کا آرام بھی نہیں ہوگا۔ بھائیو، دنیا بڑی ہلاکت میں جا رہی ہے، بڑی ہلاکت میں جا رہی ہے، اللہ کی قسم، بڑی تباہی کا شکار ہو رہی ہے انسانیت۔ تو جب ان کو بھوک ستائے گی اور اوپر سے آگ ستائے گی تو کہیں گے کھانا تو دے دو، تو کھانا لایا جائے گا جو ان کے گلے میں اٹک جائے گا، کانٹے چبھ جائیں گے اس طرح، اور کڑوا سارا جسم ہو جائے گا۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے پانی مانگو تاکہ کھانا نیچے جائے، تو پانی ایسا ہوگا جس کا جب اس کے پیالے کو منہ کے قریب کریں گے پینے کے لیے تو سارے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس پانی کے اندر گر جائے گی، کھال پگھل کے پانی میں آ گرے گی، ایسا پانی ہوگا۔ اس کے باوجود ان کو پینا پڑے گا، وہ پئیں گے، وہ پئیں گے تو وہ اندر میں ہاتھوں کو کاٹتا ہوا پار نکل جائے گا پاخانے کے راستے، کہیں گے مر گئے، کیا کریں؟ کہیں گے چلو فرشتوں سے بات کرو، تو اب یہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا سا عذاب ہمارا کم کر دیا جائے۔ کیا وہ بارش آ گئی؟ کوئی نہیں، جو بھیگنے والوں کا اجر زیادہ ہو جائے گا، جو بھیگ رہے ہیں ان کا اجر دوہرا ہو جائے گا، گناہ معاف ہوں گے۔ یہ تو پتھر برسنے چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے، شکر ہے اولے برس رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ کہیں گے فرشتوں سے
اللہ تعالیٰ سے کہو ہمارا تھوڑا سا عذاب کم کر دے. اے بھلا یہ تو پتہ نہیں اب آپ سنائی بھی دے گی کہ نہیں آپ کو. فضل ہوا، بارش ہو رہی ہے، آپ کا تو مری خشک ہوتا جا رہا ہے بارشوں کی کمی کی وجہ سے. اللہ کی رحمت ہے. تو بھائیو تھوڑی دیر توجہ فرما لیں، بات انشاءاللہ جلدی ختم کرتے ہیں، مجمع تکلیف میں ہے. تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ہماری جان چھڑا دو، تھوڑا سا عذاب کم کر دو. وہ کہیں گے عذاب کم نہیں ہو سکتا. اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا؟ کہنے کے بتانے تو آیا تھا، کب بس پھر اب کم نہیں ہو سکتا. پھر کہیں گے اچھا آپ بڑے فرشتے سے بات کرو. تو وہ مالک جو بڑا فرشتہ اس سے بات کریں گے کہ لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو ہمیں موت دے دیں. وہ کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی، زندہ رہنا ہے. کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اب اللہ سے بات کرو معافی دے دے. تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں معافی دے دے. غلبت علینا شقتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ بدبختی غالب آئی، نافرمانی کر بیٹھے، ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل و خوار ہو کے پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو. اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. یہ ایک انجام ہے جس سے 1.25 لاکھ نبیوں نے ڈرایا اور 1.25 لاکھ نبیوں نے خبردار کیا کہ یہ ہونے والا ہے. ایک اس کے برعکس ہے، جو اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں گے تو اس کے مہمان خانے میں پہنچ جائیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ خود مہمان نواز ہے، خود اللہ تعالیٰ میزبان ہے. بڑا شور ہے، میں تو بولا بھی نہیں جا رہا. ہر قدم پہ اللہ کا محتاج، بند کر دے تو ہلاکت، بڑھا دے تو ہلاکت. انسان بڑا ہی کمزور ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے جتنا کمزور ہے اتنا ہی اللہ سے لڑتا ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا جہان میری اطاعت میں لگا ہوا ہے، میری تسبیح میں لگا ہوا ہے. تم ہی ہو جو مجھ سے ٹکراتے ہو، میرا ہی کھا کے مجھ سے لڑتے ہو. تو میرے بھائیو، ہماری اس آزادی کے آگے یا تو بہت بڑا خوفناک انجام آ رہا ہے، یا بڑی خوبصورت زندگی آ رہی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لفظ ہمیشہ میں غور کریں، ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ. ہر قید ہٹ گئی، ہر رکاوٹ ہٹ گئی، ہر باؤنڈری، ہر حد ختم ہو گئی. ہی جنتی ہمیشہ رہے گا اور جہنمی بھی ہمیشہ رہے گا. کوئی معمولی قصہ نہیں ہے کسی کا نماز چھوڑ دینا، کسی کا جھوٹ بول دینا، کسی کا زنا کر لینا، کسی کا شراب پی لینا، کسی کا سود کھا لینا، قتل کر دینا، غیبت کر دینا، ماں باپ کی نافرمانی کر دینا. یہ کوئی معمولی قصے نہیں ہیں. اور سچ بول دینا اور نماز کا سجدہ دے دینا اور سخاوت کرنا، زکوٰۃ دینا، پاک دامن رہنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، ظلم سے بچنا، غیبت سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہو رہا، یہ کوئی معمولی قصہ نہیں ہو رہا. بہت بڑا رحمت کا نظام چل رہا ہے، بہت بڑے غضب کا نظام چل رہا ہے. نافرمانی میں دن گزرا تو جہنم کی طرف گئے، فرما برداری میں دن گزرا تو جنت کی طرف گئے. جو تمنائیں ہم سوچتے ہیں وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. کون چاہتا ہے بوڑھا ہو جائے؟ بڑھاپے آ جاتے ہیں. کون چاہتا ہے غم آئے؟ آ جاتے ہیں. مرنا کون چاہتا ہے؟ زندگی کا رشتہ ٹوٹتا ہے. بیماری کون چاہتا ہے؟ بیماریاں آتی ہیں. مصیبتیں کون چاہتا ہے؟ پھر بھی آتی ہیں. یہ جہان بنا ہی ایسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جہان آگے بنا کر تیار کر دیا، اور تیار کرنے کے بعد اس کو روزانہ تیار کرتا ہی جا رہا ہے. دنیا کو خوبصورت بنانے کی ایک حد ہے. کسی لڑکی کو
کسی لڑکی کا میک اپ کرنا ہو ایک حد ہے، کسی گھر کو خوبصورت بنانا ہو اس کی ایک حد ہے، کوئی لباس خوبصورت تیار کرنا اس کی ایک حد ہے، کسی کھانے کو لذیذ بنانا ہو اس کی بھی ایک حد ہے۔ ہر دنیا میں ہر چیز ایک حد پہ آ کے آگے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہوتی۔ لباس بہت بڑھیا بنایا تو اس نے خراب ہونا شروع کیا، بڑا خوبصورت میک اپ کیا، بارش کے چند چھینٹے پڑے وہ خراب ہونا شروع ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، اب میک اپ بھی کام بیکار چلے گا، اب میک اپ بھی کام نہیں دے گا، پلاسٹک سرجری بھی کام نہیں دے گی، اب بڑھاپے نے پنجے گاڑ دیے، بیماری آ گئی، ساری دنیا کے سرخی پاؤڈر آپ اس کو سرخ نہیں بنا سکتے، اندر کا نظام ایسا خراب ہو گیا۔ تو اگر آپ غور کریں تو ہر انسان یہاں مجبور ہے، بندھا ہوا ہے، اپنی خواہشات اس کی ٹوٹتی ہیں، لذتیں خراب ہوتی ہیں، اور ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے تب جا کر وہ ایک خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ایک جہان اللہ نے آگے بنا کر اس کی ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے کہ میرے بندے تو یہیں کے گانوں کے چکر میں پڑ گیا، تو یہاں تو اپنے کانوں کو بند کر، یہاں کی موسیقی سے اپنے آپ کو بچا، میں نے تیرے لیے خود انتظام کیا ہوا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول، ہرول، اس کے کنارے پر جنت کی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے بال کھولے ہوئے، وہ 24 گھنٹے دن بھر رات جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں، ہر وہ گاتی رہتی، اور اس کے ساتھ جنت کی دھن ہے، ہوا چلتی ہے جو پتوں کو ٹہنیوں سے ٹکراتی ہے تو ان کا ساز ہوتا ہے اور یہ آواز ہوتی ہے۔ ساری جنت میں مدھم سروں میں ایک موسیقی اور ایک دھن چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اسپیشل پروگرام الگ ہے، وہ پہلے اعلان ہوگا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں شیطان کے گانے نہیں سنتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پہلے یہ اعلان ہوگا۔ اللہ یہاں تو کوئی نہیں، یہاں تو سب چل رہا ہے، اللہ صرف دیکھ رہا ہے، آگے فیصلہ کرے گا۔ ہاں بھائی، قرآن سننے والے ادھر آ جاؤ، گانے سننے والے ادھر چلے جاؤ۔ سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈال کے کان بند کر دیے جائیں گے۔ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے؟ ان کو بلاؤ، وہ بلائے جائیں گے۔ آج میں تمہیں جنت کا گانا سناتا ہوں۔ جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا، وہ تھوکتی نہیں، تھوک سے پاک ہے، لیکن اگر وہ تھوکے، فرض کرو وہ تھوکے تو 7 سمندر میں کہیں بھی تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے سمندر کے پانی کا ایک گھونٹ منہ پہ رکھنا مشکل ہے، نمک کڑوا، لیکن ایک تھوک 7 سمندر میٹھا کر دے۔ بحر الکاہل فلپائن کے پاس، برموڈا کے پاس 6 کلومیٹر گہرا ہے، 6 کلومیٹر گہرائی ہے۔ یہ سب پانی جنت کی لڑکی کی ایک تھوک پر میٹھے ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جو تھوک سے پاک ہے، تھوکے تو اتنی مٹھاس، جب وہ بولے گی تو کتنی مٹھاس ہوگی، اور پھر جب وہ گائے گی تو وہ مٹھاس کتنی آگے بڑھ جائے گی۔ پھر گیت اللہ کی تعریف کا، ساز جنت کا، آواز جنت کی حور کی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ آپ نے کہا ہے۔ ایک اور حدیث ساتھ جوڑ کے بتانے لگا، جنت میں ایک درخت آپ نے کہا جس کا نام فیض ہے، اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں جمع ہوں گی، وہ درخت جھومے گا تو اس کے ٹہنیاں اور پتے آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے ایک ساز ہوگا، اور یہ نیچے لڑکیاں وجد میں آ کر گائیں گی، اس کا ساز ان کی آواز۔ یہ ایک ایسا سما ہوگا کہ 70 برس وہ ایک ہی گانا سنتے رہیں گے، ان کا جی نہیں بھرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلائے گا، کہا آؤ میرے بندو جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اب اس کا صلہ مجھ سے لو۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گاؤ۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی شکل بھدی، آواز اچھی، لیکن یہاں تو نظارہ ہی اور ہے۔